علیہ صاحب ایک اور کوشچن تھا کہ چلیں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جو میں نے اپنی فیملی میں کیسے رہنا ہے، تو ہوں اگر میں شیعت میں اب آ گیا ہوں تو اگر کیونکہ میں نے آپ کے کافی ٹاپک دیکھے ہیں، اس میں کچھ نا شیعوں کا بھی ڈفرینٹ بتاتے ہیں آپ، ہوں تو اس میں مجھے کس کو فالو کرنا چاہیے تاکہ میں آپ نے کسی کو فالو نہیں کرنا بھائی، سوائے اس کو جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فالو کرو. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 13 معصومین ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، 12 امام ہیں آپ کے، ان کو فالو کرنا ہے. اور وہ عالم جو آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی بات آپ کو بتائے، ٹھیک ہے نا. شیعہ علماء میں بے دینی، شیعہ علماء میں یاد رکھو، شیعہ علماء میں جہالت، شیعہ علماء میں انحراف بے حد ہے، اس کی حد ہی نہیں ہے. جتنے جماعت عمریہ کے علماء بے دین ہیں، منحرف میں، اس سے زیادہ شیعہ علماء گمراہ ہیں، بے دین ہیں. یہ افسوس کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور میں شیعہ علماء کو اچھی طرح جانتا ہوں، ان کے بزرگوں کو جانتا ہوں. یہ میرے شیعہ بھائی یہ بیوقوف ہیں، یہ جاہل ہیں، نہیں جانتے. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علماء جو بڑے 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 شعر ہیں، بہت اچھے ہیں. نہیں، سب سے بدترین لوگ دنیا میں دو لوگ ہیں، دو طائفہ ہیں جو سب سے زیادہ نجس ترین لوگ ہیں. ایک یہ عالم اسلام کے علماء، دونوں فریقوں کے یہ دو طائفے بنتے ہیں نا، یہ سب سے نجس، سب سے گمراہ لوگ یہی. تو شیعہ علماء میں گمراہی بے حد ہے، یہ آپ کو بے دین کر دیں گے. اگر آپ ان کے طریقے پہ چلے، سیدھا جہنم جانا ہے تو شیعہ علماء کو فالو کرو. لیکن وہ عالم جو آپ کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سکھائیں، وہ علماء کم ہیں، بہت کم تعداد میں، ان کے آپ فالو کریں نا. ان سے بھی فالو کیا کرنا، ان سے اہل بیت علیہ السلام کی باتیں سیکھنی. تو فالو کن کو کرنا ہے؟ 14 معصومین علیہ السلام کو. شیعہ مذہب فی الحال جو ہے نا، اور شیعہ علماء، یہ کھلونا ہے. یہ یہ انحرافات کا ایک ایسا مجموعہ ہے کہ انسان تعجب کر جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، سمجھ میں آئی بات؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. یہ میرا مشورہ ہے آپ کو اور سب شیعہ بھائیوں کو. لیکن میرے شیعہ بھائی جو ہے نا، وہ نہیں سمجھتے اس باتوں کو. وہ سمجھتے ہیں کہ میں مجتہدین کے خلاف بات کرتا ہوں، حوزہ کے خلاف بات کرتا ہوں، ولایت فقیہ کے مراجع کے خلاف بات کرتا ہوں، تو یہ میرے کوئی ایسی ذاتی مرض ہے. بے وقوف ہو. اگر یہ میرے ذاتی مفاد میں نہیں ہے. میرے ذاتی مفاد میں یہ ہے کہ میں شیعہ علماء کی تعریف کروں. میں شیعہ علماء کی طرف اگر ہاتھ بڑھا دوں دوستی کی، وہ تو مجھے اپنے سر پہ رکھ دیں گے. میں اگر ان کو مان لوں نا، ان کی برائیاں بیان نہ کروں، وہ تو میں عالم تشیع کا نمبر 1 ہیرو بن جاؤں گا اسی دن. میں کیوں یہ کام نہیں کرتا؟ یہ اچھی طرح سے جان لو. کیوں یہ لوگ منحرف ہیں. ان کے بزرگ مراجع سے لے کر یہ غلط راستے پر ہیں. یہ اہل بیت علیہ السلام کے صراط پہ نہیں ہے، یہ غلط راستے پر ہیں. یہ اچھی طرح سے جان لو. اور شیعہ جو لوگ سنتے ہیں میرے بات اچھی طرح سے سن لیں، جان لیں. اگر جہنم جانا چاہتے ہو شیعو، تو اپنی علماء کی پیروی کرو. اگر سیدھا جہنم جانا چاہتے ہو تو علماء کی پیروی، بسم اللہ. اگر حق کا راستہ چاہتے ہو تو اہل بیت علیہ السلام کا پیروی کرو. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. تم یہ نہ سوچنا کہ شیعوں کے علماء کا طریقہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ، بالکل نہیں. یہ دو مختلف چیزیں. اوکے میرے بھائی، جی بھائی بہت شکریہ. خدا آپ کو جزائے خیر. مزید کوئی حکم؟ بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے مطلب ہے کہ پہلے ہماری روٹین میں گھر میں چل رہا تھا یا جس طرح سے میں محفلوں میں جاتا تھا، تو اس وجہ سے اب مجھے ان چیزوں کو جس سے تراویح کا دور ہے اب یہ بھی میں نے ختم کر دیا ہے. اس کے علاوہ باقی جو عبادات ہیں جو نہیں آپ ہمارے دیکھیں، اگر دیکھیں، ہر شخص اپنی سچویشن کو وہ خود دوسروں سے بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کی جو جی بالکل. موقعیت ہے میں اس کو درک تو نہیں کر سکتا کہ اچھی طرح سے کہ آپ کس حالت میں ہیں. اگر میں آپ کی جگہ ہوتا نا، کہ میں پہلے تراویح جاتا تھا، اب تراویح نہ جاؤں تو لوگ کہیں گے کہ یہ رافضی ہو گیا. تو میں تراویح جاؤں گا، تاکہ لوگ مجھے وہاں پہ دیکھ لیں کہ بھئی میں تراویح پڑھنے آیا ہوں. وہ ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے نماز پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ، فلان فلان، سب تعریف. شیعوں کو برا بلا کہہ دیتا ہوں، لعنت کرتا ہوں شیعوں کو. یہ سب کرنا. اگر میں آپ کی جگہ ہوتا نا ایسی سچویشن پہ کہ میرے پڑوسی، میرے گھر والے سب یہ مخالفین میں سے ہیں، اور کیونکہ میں نے ان کے درمیان رہنا ہے، تو میں یہی لیکن کرتا. وہ ضمیر لیکن ہو سکتا ہے آپ کا سوری سچویشن مختلف ہو، مجھے نہیں معلوم. نہیں سوری وہ بات یہ سچویشن یہی ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، لیکن ہوں ایک جو اندر کا ضمیر ہے یا یہ اس طرح سے مطمئن نہیں نہیں ہوتا نہیں کہ نہیں اب نہیں آپ ایک یقین چیز کا جانو، اللہ کی عبادت اسی دیکھیں میں نا، ہے. اللہ کی ایک چیز عبادت کا اسی پتہ میں ہے. نہیں تھا. اللہ کی رضا اسی میں ہے. ٹھیک ہے نا. کہ آپ جو ہے نا، جو تقیہ، میں ابھی تقیہ کے کچھ فضائل آپ کو سناتا ہوں. تقیہ، اوکے، تقیہ کرنے کے. ماشاء اللہ. ہاں، میں آپ کو کچھ فضائل سناتا ہوں.
کہ تقیہ کا کتنا ثواب ہے، تقیہ کرنے کا، تقیہ کرنے کا بہت ثواب ہے. ہمارے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، جس دن خلیفہ مثلا وہ افطار کرتے تھے، وہ دن روزے کا دن ہوتا تھا، لیکن خلیفہ وہ عید مناتے تھے، افطار کرتے تھے. راوی کہتا میں نے آیا دیکھا وہ صبح ناشتہ کر رہا ہوں، تو میں نے کہا آج تو رمضان ہے. میں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ اس سے کہ میری گردن کٹ جائے بہتر یہی ہے، اس سے بہتر میری گردن کٹ جائے تو بہتر یہی ہے کہ میں آج کیا کروں، میں عید مناؤں. تو حالانکہ وہ ابھی شوال نہیں ہے، رمضان ہے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، الجزء الثانی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 217، باب التقیہ. یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. بلی ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا لا واللہ ما علی وجہ الارض شیء احب الی من التقیہ. فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ زمین پر کوئی ایسی چیز مجھے تقیہ سے زیادہ محبوب نہیں ہے، سب سے پیارا چیز میرے لیے تقیہ ہے. یا حبیب انہ من کانت له تقیۃ رفعہ اللہ. اے حبیب جان لو کہ جو شخص تقیہ مراعات کرتا ہے، تقیہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بلند کر دیتا ہے. یا حبیب من لم تکن له تقیۃ وضعہ اللہ. اور جو تقیہ نہیں کرتا، جو شخص تقیہ نہیں کرتا، اللہ اس کو پست کر دیتا ہے، اللہ اس کو نیچے گرا دیتا ہے. یا حبیب ان الناس انما هم فی ہدنۃ فلو قد کان ذلک کان ھذا. اچھا، میں آپ کو مزید تقیہ کے کچھ فرمایا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اتقوا علی دینکم، اپنے دین میں تقیہ کرو، فاحجبوہ بالتقیہ، اپنے دین کو چھپاؤ تقیہ کے ذریعے. فإنہ لا ایمان لمن لا تقیۃ له. جس شخص کا تقیہ نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے. انما انتم فی الناس کالنحل فی الطیر. آپ لوگوں کی سچویشن یہ ہے کہ آپ پرندوں کے درمیان شہد کی مکھی ہو، یعنی شیعہ اتنے کم ہیں جیسے پرندے زیادہ ہیں اور قوی ہیں، طاقتور ہیں، اور شیعہ ان کے درمیان کیا ہے؟ شہد کی مکھی ہے. اچھا، لو ان الطیر تعلم ما فی اجواف النحل ما بقی منها شیء الا اکلته. اگر پرندوں کو پتا چلے کہ شہد کی مکھی کے دل میں شہد ہے، شہد کی مکھی کے دل میں شہد ہے، سب اس کو مکھیوں کو چاٹ لیں گے، ختم کر لیں گے. دنیا میں ایک شہد کی مکھی نہیں بچے گی، سب پرندے آ کے شہد کی مکھی کو کھا لیں گے. ولو ان الناس علموا ما في اجوافكم انكم تحبون اهل البيت لاكلوكم بالسنتهم. اور اگر لوگ یہ جان لیں کہ آپ کے دلوں میں ہماری محبت ہے، آپ شیعہ ہو، لوگ اپنی زبان سے آپ کو کھا لیں گے، لوگ اپنے زبان کے ساتھ آپ کا خاتمہ کر دیں گے، آپ کو کھا جائیں گے. وَلَنَحَلُوكُمْ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ. اور آپ کو علن میں اور خفا میں، لوگوں کے سامنے اور چپ کے آپ کو ماریں گے، آپ کو قتل کریں گے، آپ کو نابود کریں گے. رحم اللہ عبدا منکم کان علی ولایتنا. خداوند متعال آپ کو رحمت کرے اس شخص کو جو ہماری دین پر ہے، ہماری ولایت پر ہے. ملاحظہ فرمائیے اس حدیث کو. ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ما بلغت تقیۃ احد تقیۃ اصحاب الکہف. کسی کا تقیہ اصحاب کہف، بلے سورہ کہف ہے قرآن مجید میں، اصحاب کہف کی تقیہ جیسا نہیں ہے. انہم کانوا لا یشہدون الاعیاد ویشدون الزنانیر. وہ اب اس زمانے میں جو بت پرست لوگ تھے، ان کے سب تہوار مناتے تھے، اور ان کا جو کپڑا ہوتا تھا، مشرکین کا جو کپڑا ہوتا تھا، ان کی علامات ہوتی ہیں، مثلا صلیب ہے، جو کچھ ہے وہ پہنتے تھے وہ. فَأَعْطَاهُمُ اللَّهُ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ. اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 دفعہ اجر دیا. اچھا، بھلے ملاحظہ فرمائیے کہ راوی کہتا ہے کہ جعلت فداک انی اللہ القاک فاصرف وجهی کراہۃ اشق علیک. راوی کہتا ہے کہ میں میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو استقبلت ابا عبداللہ علیہ السلام فی طریق فعرضت عنہ بوجهی ومضیت فدخلت علیہ بعد ذلك. میں نے راستے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا آ رہے ہیں، تو میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا ان سے،
پھر میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے کہا کہ یا مولا، میں نے راستے میں آپ کو دیکھا، میں نے اپنا چہرہ آپ سے پھر لیا اس لیے تاکہ آپ کے لیے مشکلات نہ بنے، آپ کے لیے مشکلات نہ بنے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روافظ کا امام ہے، ان کا بڑا سپورٹر ہے، تو میں نے اسی لیے میں نے اپنا چہرہ پھر لیا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا رحمک اللہ، اللہ تجھے رحمت کرے، ولكن رجلا لقيني في امس في موضع كذا وقال عليك السلام يا ابا عبد الله ما احسن ولا اجمل. لیکن ایک دوسرے شخص مجھے راستے میں ملا کل، اس نے راستے میں مجھے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اس نے اچھا کام نہیں کیا، مجھے سلام دیا سب کے سامنے. دیکھیں وہ زمانہ ایسا تھا، شدید تھا کہ لوگ سلام دینے سے امام علیہ السلام کے لیے مشکلات پیدا ہوتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتا ہے جو مجھے راستے میں سلام دیتا ہے اس نے اچھا کام نہیں کیا، نیک کام نہیں کیا، اور جو شخص سلام نہیں منہ پھر لیا کہتا ہے تو نے اچھا کام کیا. تو آپ جو ہے اپنے دل میں یہ باتیں نہ لائیں، جیسے اصحاب کہف تھے نا کہ وہ صلیب پہن کر، وہ مشرکین کے کپڑے پہن کر، ان کے علامات پہن کر ان کے تہواروں میں شرکت کرتے تھے، آپ بھی اسی طرح کریں. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ جی جی بالکل ایسے ماشاء اللہ. ہاں اچھا اگر مطلب ایک تو نا دل گوارا نہ کرے، وہ تو میں نے آپ کی احادیث سن کے نا کچھ ہو گیا کہ مطلب ہے کہ یہ کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر اپنے آپ کو نہ شو کریں تو پھر بھی عبادت جو ہے وہ دل میں ہونی چاہیے، محبت بھی دل میں ہونی چاہیے. جی تو بالکل. سپوز اگر میں تراویح کا میں نے آپ کو بولا تھا، اگر اپنے گھر میں تو میں افطار کرتا ہوں جو ٹائم اب جو میں اس ٹائم پہ کرتا ہوں شریعت والے ٹائم پہ، تو یا کہیں گیا ہوتا ہوں کسی ریلیٹیوز میں، یا کہیں اگر ان کا ٹائم 10 منٹ پہلے والا ہے تو کیا مجھے ویٹ کرنا چاہیے ان کے سامنے؟ آپ دیکھیں وہ آپ خود بنانا ہوگا آپ کو کہ آپ اگر ویٹ کرنا چاہیے تو کرنا چاہیے، بالکل اپنا وہ روزہ نہ توڑیں نا. اس کے متعلق میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ تقیہ میں آپ اپنا روزہ جلدی توڑ سکتے ہیں، تو اس لیے اپنا روزہ بچائیے کسی طریقے، کسی بہانے سے، مثلا دیر وہاں پہنچ جائیے، راستے میں رش تھا بھائی میں دیر سے پہنچا نا، کوئی طریقہ آپ بنا سکتے ہیں نا انسان، وہ تو ہاتھ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے پاس تو اگر یہ جو اہل لیکن سنت لیکن لوگ جو میرے لیکن بھائی اگر ہیں، بالکل اگر آپ کی زندگی خطرے میں ہے تو بالکل آپ اسی وقت افطار کیجئے بھائی. امام جعفر نہیں صادق علیہ جس السلام طرح نے عید کے رمضان میں عید منایا کیونکہ خلیفہ نے عید منایا تھا. اوکے. تو جی بالکل. اچھا اگر اس طرح سے کہ جس طرح سے ہمارے مطلب ریلیٹیوز جو ہیں وہ تو اس ٹائم پہ کھول رہے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا بھی اگر لیٹ کر دیں کسی کے سامنے تو ان کے ہاں کیا وہ حدیث ہے ہمارے اہل سنت بھائی کی طرف جو کہتے ہیں مکروہ ہو گیا ہے، آپ کا روزہ لیٹ ہو گیا ہے، تو اس عرض طرح کیا نا ان کے آپ پاس کوئی اتھینٹک؟ بہانہ بنا سکتے ہیں نا کہ آپ ادھر وقت پہ نہ پہنچے نا، آپ راستے میں آ رہے ہیں موٹر سائیکل پہ، تھوڑی دیر سے پہنچے نا، آپ فون کرتے ہیں کہ بھائی مجھے کام پڑ گیا، میں ذرا دیر سے پہنچ رہا ہوں، پھر اکٹھے جی تراویح جی چلتے بالکل ٹھیک ہیں. ہاں اس طرح تو کر ہے، سکتے ہیں. ہاں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اللہ سلامت صحیح ہے. رکھے آپ. اوکے زندہ رہیں، بہت مہربانی آپ. خدا جی حافظ. اللہ حافظ. یا علی مدد، یا علی مدد. خدا حافظ جزائے خیر. اوکے میرے سب بھائیوں، اب پاکستان میں الصلاۃ خیر من النوم اس کا وقت قریب ہونا چاہتا ہے، سحری کا وقت ہے، یعنی سحری کر لیں آپ لوگ. اللہم صل علی محمد وآل محمد حیدر مولا. اللہم صل علی محمد وآل محمد حیدر. اللہم صل علی محمد وآل محمد حیدر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. يا محمود بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر السماوات والأرضين بحق فاطمة الزهراء، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، نسألك ونقسمك. صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج. اللهم عجل 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 لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سب کا بہت شکریہ. خدا حافظ.